ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انپلگڈ اوپینینز میں ہوں بنت اظہر۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں پروفیسر ام حسن تشریف فرما ہیں، تو آئیے ناظرین پروفیسر صاحبہ سے قادیانیت کے بارے میں چند اہم سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم پروفیسر صاحبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو انپلگڈ اوپینینز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ قادیانیت کا فتنہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ بات تو طے ہے اور ہمارا ایمان کامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اب قیامت تک کوئی بھی منصب نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا دور قیامت تک رہے گا۔ اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ عقیدہ اسلام کی اساس اور ہمارے ایمان کی روح ہے۔ آئیے تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ بر صغیر میں مکمل قبضہ کر لینے کے بعد انگریز مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے بہت زیادہ خوفزدہ رہا کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے تاریخ سے یہ اخذ کر لیا تھا اور اس حقیقت کو وہ اچھی طرح جان چکے تھے کہ مسلمانوں کی عزت اور ان کی بقا جو ہے وہ جذبہ جہاد میں ہے اور ان کی ذلت عدم جہاد میں ہے۔ لہٰذا انگریز حکومت نے اس وقت مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے ایک انگریزی نبی بنانے کا منصوبہ بنایا، اور اس کے لیے انہوں نے سیالکوٹ کچہری کے منشی مرزا غلام قادیانی کا انتخاب کیا، جس کا تعلق ہندوستان کے ایک علاقے قادیان سے تھا۔ مرزا غلام قادیانی 1839 یا غالباً 1840 میں وہ پیدا ہوا اور 1908 میں وہ مر گیا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ سوال یقیناً آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ انگریزوں نے آخر مرزا غلام قادیانی کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی بذات خود اور اس کا تمام خاندان عرصہ دراز سے انگریز حکومت کا وفادار چلا آ رہا تھا۔ اپنی کتاب روحانی خزائن کے والیوم 15 کے وہ صفحہ نمبر 155 پر لکھتا ہے، میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے، اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کی ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ گویا یہ قادیانیت انگریز حکومت کا کاشت کردہ پودا ہے۔ اس کے بعد مرزا غلام قادیانی نے انگریز حکومت کے روڈ میپ پر کام کرتے ہوئے مرحلہ وار اس نے مختلف دعوے کرنے شروع کر دیے۔ مجددیت، مہدویت اور مسیحت کے چھوٹے چھوٹے دعووں کے بعد اس نے آخر کار نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور نعوذ باللہ اس نے خود کو محمد رسول اللہ بھی قرار دیا۔ اس مردود انسان نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی شان میں بھی اس نے بے پناہ گستاخیاں کی۔ اس نے اپنی کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 کے صفحہ 521 پر لکھا ہے، میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ مرزا قادیانی نے
ان تمام مسلمانوں کو کافر کہا جنہوں نے اس کے دعوی نبوت کو قبول نہیں کیا اور اس پر ایمان نہیں لائے. اور وہ اپنی کتاب تذکرہ کے صفحہ 519 پر یہ خرافات لکھتا ہے: خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے. اسی طرح انوار العلوم ایک کتاب ہے قادیانیوں کی، اس کی جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 110 پر اس کا بیٹا بشیر الدین لکھتا ہے: کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. تو اس طرح سے تمام تفصیلات سے آپ آگاہ ہو چکی ہیں کہ کس طرح فتنہ قادیانیت پیدا ہوا اور کس طرح یہ پھولا پھلا اور کس طرح انگریزی حکومت نے اس کو اپنے زیر سایہ جو ہے زیادہ سے زیادہ پنپنے کا موقع دیا. پروفیسر صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے وقت میں سے ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا اور اس امپورٹنٹ مسئلے کے اوپر ہمیں ایجوکیٹ کیا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ان پلگڈ اوپینینز کے نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.